علیکم، میرا نام ممتاز خان، یہ میرا چینل ہے میں کہ یوسف زئی۔ آج ہم بات کریں گے پاکستانی عوام اور انصاف کا نامکمل نظام۔ امریکہ میں 50 اسٹیٹس ہیں، آبادی 33 کروڑ ہے، عدالتیں ہر اسٹیٹ میں سپریم کورٹ موجود ہے۔ 70 لاکھ سے 1 کروڑ لوگوں کے لیے ایک سپریم کورٹ ہے۔ پاکستان کی آبادی 25 کروڑ ہے، صرف 5 سپریم کورٹس اور 5 ہائی کورٹس ہیں، اور 150 ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں، اور پینڈنگ کیسز جو ہیں وہ 22 لاکھ ہیں۔ اب صورتحال جو ہے وہ بڑی خطرناک ہے کہ اتنے پینڈنگ کیسز ہیں تو پھر لوگوں کا جو نمبر آتا ہے وہ کم از کم 10 سال کے بعد سپریم کورٹ میں کیس لگانے کے بعد آتا ہے۔ اسی لیے بہت سے لوگ اپنے کیس کے انتظار میں ہی کہ کب ہمارا کیس سنا جائے گا دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، جیلوں میں وہ ختم ہو جاتے ہیں بیچارے، ان کی عمریں گزر جاتی ہیں، بال سفید ہو جاتے ہیں۔ جب ان کا نمبر آتا ہے پھر کیس چلتا ہے، اس میں بھی پھر 3-4 سال 5 سال لگ جاتے ہیں۔ اس لیے یہ نظام جو ہے اس میں توسیع کی ضرورت ہے۔ جب پاکستان کی آبادی کم تھی تب بھی یہی تھا، اور اب پاکستان کی آبادی 25 کروڑ ہو گئی ہے۔ یہاں تو مردم شماری بھی کرنا جو ہے ایک بڑی مصیبت ہے۔ سیاسی پارٹیاں مردم شماری نہیں ہونے دیتی، سیاسی پارٹیاں نہیں چاہتیں کہ زیادہ صوبے بنیں، سیاسی پارٹیاں نہیں چاہتیں کہ زیادہ عدالتیں بنیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو دور دراز سفر کر کے کورٹس میں آنا پڑتا ہے، اور جب وہ کورٹس آنے جانے کا پیسہ بھی ان کی جیب میں نہیں ہوتا، ان کی اتنی انکم ہی نہیں ہے، ان کے اتنے کمائی نہیں ہے کہ وہ اگر ان کی زمین قبضہ ہو گئی ہے تو وہ کورٹ میں جا کے اپنا کیس کر کے زمین کو واپس لے سکیں۔ پھر دوسری طرف جو لوگ ہوتے ہیں جو قابض ہوتے ہیں یا کوئی بھی اور جرم کا ارتکاب کرتے ہیں، وہ بہت سارے پیسے دے کے کوئی بڑا وکیل کر لیتے ہیں اور وہ کیس جیت جاتے ہیں، چاہے وہ قتل کا مقدمہ کیوں نہ ہو۔ ایک وکیل تو اگر قتل کا مقدمہ ہے، ایک وکیل وہ اس کی طرف لے گا جس نے قتل کیا ہے، دوسرا وکیل اس کا کیس لے گا جو کہ مظلوم لوگ ہیں، جن کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ تو یعنی کہ دونوں وکیلوں کو یہ معلوم ہے کہ قاتل کون ہے، مگر پھر بھی یہ کیس چلتے ہیں، ہماری عدالتوں میں یہ کیس چلتے ہیں، کیونکہ انصاف انسانوں کے دلوں میں ہوتا ہے۔ انصاف کا تعلق سچائی اور ایمان سے ہے۔ جب دلوں سے سچائی نکل جاتی ہے اور دنیا کی کمائی اور دنیا کی دولت چاہیے ہوتی ہے تو نہ سیاستدان، نہ وکیل اور ساری کی ساری عدالتیں لوگوں کو انصاف نہیں دے سکتی۔ تو ملک میں ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ سچ نہیں بولتے۔ اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے سزا مقرر کی ہے کہ وہ حرام کھاتے ہیں، رشوت عام، سود پورے ملک کے اندر سود ہے، پورے ملک کے اندر رشوت ہے۔ علماء کرام نے مساجد کے پیسے اور مدارس کے پیسے بینکوں میں رکھے ہوئے ہیں جو کہ سود کا کاروبار کرتے ہیں، شراب خانوں کے بھی پیسے وہیں رکھے ہوئے ہیں، سود کے پیسے بینکوں ہی میں رکھے ہیں، وہیں مدارس کے پیسے ہیں، وہیں مساجد کے پیسے ہیں، وہیں سے علماء کرام پیسے لیتے ہیں۔ تو کوئی آواز نہیں اٹھاتے کہ پاکستان بنا کس لیے تھا۔ پاکستان اس لیے بنا تھا کہ یہاں مسلسل لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہو۔ اب پاکستان میں کتنی جعلی سوسائٹیز بنتی ہیں اور لوگوں کی زمینیں وہ خالی فائلیں بیچ دیتے ہیں اور پھر وہ غائب ہو جاتے ہیں اور کروڑوں اور اربوں روپیہ لوگوں کا ضائع ہو جاتا ہے۔ آج تک کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا گیا کہ ان لوگوں کو سزائیں ملیں، بلکہ وہ لوگ جو ہمارے ہاں جرائم کرتے ہیں، چاہے وہ فوج سے ہوں چاہے وہ سول ہوں، یہ دونوں جو ہیں ان کے لیے یہاں پر ایک چھوٹ ہے کہ جو پیسہ آپ نے لوٹا ہے اس میں سے کچھ پیسہ آپ دے دیں اور اپنی جان بچا لیں۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے انصاف کا۔ ہمارے ہاں کام یہ سول کا ہے، پولیٹیشنز کا ہے کہ وہ انصاف کے نظام کو ٹھیک کریں۔ کوئی ڈکٹیٹر اس نظام کو ٹھیک نہیں کرے گا، یہ ڈکٹیٹر کا کام ہی نہیں ہے انصاف کے نظام کو ٹھیک کرنا۔ وہ عدالتوں کو میں زیادہ عدالتوں کی تعداد نہیں بڑھائے گا۔ آئین جو دیا آپ کو سیاستدان نے دیا، وہ ذوالفقار علی بھٹو تھا، انہوں نے آئین دیا، ان کی سوچ تھی کہ لوگوں کو انصاف ملنا چاہیے۔ ڈکٹیٹر نہیں دے سکتے آئین، کیونکہ ان کا یہ کام نہیں ہے، ان کا کام تو ڈیفنس ہے، ان کا کام تو ملک کی حفاظت ہے۔ الحمدللہ ہماری فوج مضبوط ہے، اور اللہ کا احسان ہے کہ آج تک کوئی بھی ملک ہماری ملک کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھ سکا۔ جو فالہ ڈھاکہ ہوا اس کی بھی وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ روس، USSR اور ہندوستان
ان دونوں نے مل کر پاکستان کو توڑا، اور مغربی ممالک یعنی برطانیہ، امریکہ نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، اور امریکہ نے کہا ہمارا 7th فلیٹ آ رہا ہے جو کبھی نہیں آیا، اور پاکستان ٹوٹ گیا۔ پہلے ہندوستان نے جب 1947 میں پاکستان بنا، اسی وقت انہوں نے سیل قائم کر دیا تھا جس کے ہیڈ تھے مرارجی دیسائی۔ اس وقت سے وہ یہ کام کر رہے تھے۔ میں نے اندرا گاندھی کا انٹرویو BBC سے سنا، وہ کہہ رہی تھی کہ ہمارا مشن تھا کہ ہم پاکستان کو توڑیں، اور ہم نے توڑ دیا۔ جبکہ خان عبدالغفار خان تو اس تقسیم کے خلاف تھے، وہ کہتے تھے یہ زمین کی تقسیم نہیں، یہ مسلمانوں کی تقسیم ہے۔ مسلمان 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے، اس پاکستان بنگلہ دیش بن گیا، 30 کروڑ مسلمان ہندوستان میں رہتے ہیں اور 25 کروڑ مسلمان پاکستان میں رہتے ہیں۔ تو یہ تقسیم تھی۔ آج اس پاکستان میں جو بھی کوشش کرتا ہے پاکستان کے نظام کو بہتر کرنے کی، پاکستان میں صحیح جمہوریت آ جائے اس کی، تو ہمارے ہاں تو الیکشن کا طریقہ کار ہی صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہاں وہ لوگ جیت جاتے ہیں جن کے پاس پیسہ ہے۔ غریب آدمی تو جیت ہی نہیں سکتا کسی سیٹ سے، وہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا۔ اگر کھڑا ہوگا تو مخالف پارٹی اسے مروا دے گی، اور یہاں جرائم کی سزا لوگوں کو نہیں ملتی، لوگ آزاد ہو جاتے ہیں، قتل کرنے کے بعد بھی لوگ چھوٹ جاتے ہیں اور بیرون ملک چلے جاتے ہیں۔ عدالتوں سے وہ اس طریقے سے انصاف لیتے ہیں کہ بڑا وکیل کر لیتے ہیں اور کیس جیت جاتے ہیں۔ تو اس ملک کا نظام اس وقت ٹھیک ہوگا جب عدالتوں کی تعداد بڑھے گی اور لوگوں کو گھر کے دروازے کے نزدیک ہی انصاف ملے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے 25 صوبے بنائے جائیں، 25 سپریم کورٹس، 25 ہائی کورٹس اور 250 ڈسٹرکٹ کورٹس بنائی جائیں۔ میں 2016 سے یہ کوشش کر رہا ہوں کہ لوگوں تک یہ بات پہنچے، مگر اس کے لیے محب وطن پاکستانی چاہیے جن کے دل میں پاکستان کے غریب مسکین عوام کا درد ہو۔ یہ بیچارے اب ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہمارا سارا ٹیلنٹ دوسری دنیا استعمال کر رہی ہے، اپنے ڈیفنس میں بھی استعمال کر رہی ہے، اپنی بزنس میں بھی استعمال کر رہی ہے۔ کیوں چلے جاتے ہیں؟ کیونکہ یہاں پڑھے لکھے لوگوں کو اس کا ریوارڈ نہیں ملتا، بلکہ وہ لوگ جو سفارشی ہوتے ہیں وہ ان سیٹس پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ سفارش کا سسٹم، یہ رشوت کا سسٹم، یہ ہمارے ملک سے ختم نہیں ہوا بلکہ یہ فروغ پا رہا ہے۔ جب انصاف کی عدالتیں ہوں گی، لوگ عدالت سے جائیں گے اور لوگ عدالتوں کے سامنے پروف دیں گے کہ یہ ناانصافی ہمارے ساتھ ہو گئی، ان کو انصاف ملے گا، تب پاکستان کا نظام ٹھیک ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے، جیسے میں کہتا ہوں، 25 سپریم کورٹس، 25 ہائی کورٹس، 250 ڈسٹرکٹ کورٹ اس ملک میں ہونی چاہیے۔ اس کے لیے عوام کو کوشش کرنی چاہیے۔ جب تک عوام اس بات کی کوشش نہیں کریں گی، ہمارا ملک ترقی نہیں کرے گا، لوگوں کو انصاف نہیں ملے گا، اور بیرونی طاقتیں ہی ہمارے اوپر حکمران رہیں گے۔ اللہ پاک ہمیں سوچنے، سمجھنے اور اپنے لیے اپنے حقوق کو حاصل کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔